بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم، میرا نام وسیم خان ہے۔ آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں۔ کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی وہ ساری کی ساری اپنی جگہ، لیکن ان کے ایک جملے جو ایک صحافی کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جی فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، کم از کم معذرت کے ساتھ میں تو اس جواب سے مطمئن نہیں ہوا۔ اگر آپ نے عوام کو قائل کرنا ہے گراؤنڈ ریئلٹی، حقیقت اور دلائل کے ساتھ، اور اپنے فرائض کو بخوبی انجام دے کے اپنی لیمٹس تک رہ کے اپنی عوام کو قائل کرنا ہوگا۔ میں زیادہ پیچھے نہیں جاؤں گا، میں اس ہسٹری میں نہیں جاؤں گا جو 1960 61 62 63 میں ہوا مادر ملت کے ساتھ جو کیا گیا۔ میں 1967 پہ بھی نہیں جاؤں گا، 1971 میں بھی نہیں جاؤں گا، میں 1977 کا ذکر بھی نہیں کرتا، میں 1999 کا ذکر بھی نہیں کروں گا۔ میں آپ کے اس حالیہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے بیانات پہ آتا ہوں، جو کہ آپ نے حامد میر کی زبان سے بھی سنا ہوگا، ایک ٹی وی چینل 24 جو آپ کے اس نگران پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا ایک اپنا پرسنل چینل ہے، اس پہ بیٹھ کے جو اس نے رازوں سے پردہ اٹھایا۔ آپ کے سابقہ آرمی چیف نے جو ان کو بلا کے سال پہلے جو پریس کانفرنس کی تھی، خود اس نے ایکسیپٹ کیا، ایڈمٹ کیا ان اپنے کارنامے جو اس نے بتائے، جس طرح خود بتایا اس نے کہ کس طرح وہ آزاد کشمیر پہ خاموشی اختیار کر کے مذاکرات سٹارٹ کر دیے تھے، پوری کی پوری الیکٹڈ پولیٹیکل کابینہ کو بغیر آن بورڈ لیے، پردے کے پیچھے مودی سے مذاکرات کیے، مودی کو پاکستان آنے کی دعوت دی، حالانکہ اس وقت سٹینڈ لیا ہوا تھا پرائم منسٹر نے، اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان نے، جو مودی نے ریووک کیا ہوا تھا آرٹیکل 370، آزاد کشمیر کی آزادانہ حیثیت ختم کر دی تھی۔ عمران خان نے ٹریڈ ختم کر دی تھی، تعلقات ختم کر دیے تھے، اس وجہ سے، کیونکہ پاکستان کا شروع سے بیانیہ جو رہا ہے آزاد کشمیر کے بارے میں، اس وقت کے پرائم منسٹر نے سٹینڈ لیا، آپ پردے کے پیچھے رہ کے آپ مذاکرات کر رہے ہیں، یعنی آپ کو پاکستان کے امیج کا بھی نہیں، اپنی ذاتی یعنی جنگ سے بچنے کے لیے مذاکرات سٹارٹ کر دیا آپ نے۔ الیکٹڈ کابینہ 22 کروڑ عوام جن کو اپنا نمائندہ بنا کے حکومت میں بٹھایا، آپ کا حق بنتا تھا ان کو آن بورڈ لے کے کابینہ میں بیٹھ کے مشورہ کرتے، اس الٹا یہ کہ آپ نے مذاکرات شروع کر دیے، آزاد کشمیر کا ایک میں ڈائریکٹلی کہوں تو سودا کر دیا۔ عمران خان کو پاکستان کا خطرہ ڈکلیئر کر کے اس کی حکومت ختم کر دی، پھر وہی کرپٹ ٹولے کو ہم پہ مسلط کر دیا، اور پورے فخر سے بتا رہے ہیں صحافیوں کو جی میں نے عمران خان کو ہٹایا کیونکہ عمران خان پاکستان کے لیے خطرہ تھا۔ اگر آپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ اس چیز کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں کہ جی عمران خان پاکستان کے لیے خطرہ تھا؟ کون سا برا کام کیا تھا اسٹیٹ کے خلاف اس نے؟ ایک اعلیٰ، ایک سپریم لیڈر ہوتے ہیں جو سینیٹرز ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے، اعظم سواتی ہو گئے، جو ٹارچر اس کے ساتھ ہوا، جو آڈیو ویڈیو لیک کر کے اس کو بلیک میل کیا گیا، اس کا یعنی کہ امیج خراب کرنے کی کوشش کی گئی، کس نے کیا یہ؟ آپ بھول گئے؟ آپ کے سابقہ آرمی چیف نے ایکسیپٹ کیا اس چیز کو، یہ سارے کارنامے اس کے تھے۔ پی ٹی آئی کے تمام جو بھی لیڈرز ہیں جن پہ کیسز ہیں، عمران خان پہ 150 سے زیادہ کیسز ہیں، اس کی سیکیورٹی تک واپس لے لی گئی۔ کیوں؟ وہ آپ کے سامنے اس نے جھکنے سے انکار کر کے پاکستان کے لیے سٹینڈ لے لیا تھا، آپ نے اس کو حکومت سے برطرف کر دیا، اور آج بھی بڑے فخر سے وہ آپ کا سابق آرمی چیف کہہ رہا ہے صحافیوں کو جی ہم نے یہ کام کیا ہے، رجیم چینج آپریشن کو وہ ایڈمٹ کر رہا ہے۔ 22 کروڑ عوام آج جس طرح مہنگائی میں پس رہی ہے، 2 وقت کی روٹی کے لیے مر رہی ہے، معیشت برباد کر کے رکھ دی انہوں نے، پوری دنیا میں پاکستان پہ سارے ملک ہنس رہے ہیں۔ کس فائدے کا ہے ہمارا ایٹمی ہتھیار؟ ہم ایٹمی پاور ہیں، 2 وقت کی روٹی کے لیے مر رہے ہیں، ہمارے لوگ آٹے کی لائنوں میں مر رہے ہیں، لاشیں پڑی ہوئی ہیں، لاشوں کے اوپر آٹے پڑے ہوئے ہیں، کس کے کارنامے ہیں یہ؟ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ سیاست سے باہر ہیں؟ آپ کی بات مانیں یا آپ کے آرمی چیف کی بات مانیں جو 8 لاکھ ہماری فوج کو لیڈ کر رہا تھا؟
آپ کا سابق آرمی چیف ہے. چلو میں اس کی بات بھی چھوڑتا ہوں. حالیہ جو آزاد کشمیر میں جو ہوا وہ رجیم چینج نمبر 2. الیاس تنویر سے پہلے جو سابقہ وزیر اعظم تھا آزاد کشمیر کا، میں اس کی زبانی بات کر رہا ہوں، اس کے بیانات اس نے جو دیا ہے. جب وزیر اعظم نے حلف اٹھایا تقریر کی، اس کے بعد جب سارے پارلیمنٹ سے باہر جا رہے تھے تو ایک صحافی نے سوال پوچھا اس سابقہ وزیر اعظم سے، پرائم منسٹر سے، جو آزاد کشمیر کا سابقہ وزیر اعظم تھا، کہ جی یہ نیا جو وزیر اعظم بنا ہے 48 ووٹ لیے ہیں، یہ آپ اس کو آپ کس کو کریڈٹ دیں گے؟ اس نے آپ کے ایک آرمی چیف کے ایک آفیسر کا نام لیا، فیصل نصیر کا، یہ کریڈٹ اس کو جاتا ہے. اب کیا آپ آج بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آج آپ اے پولیٹیکل ہیں، سیاست سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ پردے کے آگے آپ کے یہ بیانات ہیں، پردے کے پیچھے جا کے آپ ساری کاروائیاں کر رہے ہیں اپنے فرائض سے ہٹ کے. کیسے مان لیں ہم؟ کیسے یقین کریں؟ 1 سال سے چیخ رہا ہے مراد سعید، 10 سال اس نے محنت کی اپنے حلقے میں، سوات کو اس لائق بنایا کہ کوئی پاکستان کے کسی بھی کونے میں آ کے وہ وزٹ کر سکتا ہے، کھلم کھلا گھوم پھر سکتا تھا. محنت کی، اس نے سٹرکچر بحال کیا، مدرسے بنائے، اپنی عوام کو تحفظ دیا، پولیس کو ٹھیک کیا. آج پھر کیا ہوا جب جو ہی تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوتی ہے، جو آپ کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیتی ہے، اس کے بعد فوراً یہ دہشت گرد آ جاتے ہیں، دھماکے شروع ہو جاتے ہیں. حال یا قبل میں جو دھماکہ ہوا ہے، پوری میڈیا میں یہ چلایا گیا کہ جی یہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ایک سی ٹی ڈی کے دفتر میں بارودی سامان پڑا ہوا تھا، شارٹ سرکٹ کی وجہ سے دھماکہ ہوا، 50 آدمی مر گئے. اگر یہ چیز بھی مان لیں، کیا یہ ہماری انٹیلیجنس کی ناکامی نہیں ہے کہ اتنے بڑے بارودی سامان کو ایک شارٹ سرکٹ سے، یعنی کہ اتنی لاپرواہی کے ساتھ رکھا ہوا ہے، کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. کون جواب دے گا اس کا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک شارٹ سرکٹ کی وجہ سے دھماکہ ہوا. جو ہی یہ دھماکہ ہوتا ہے اس کے بعد مراد سعید کو میسج آنے لگ جاتے ہیں واٹس ایپ پہ، جو کہ جہاں یہ دھماکہ ہو رہا ہے یہ مراد سعید کے گھر سے 100 میٹر کے فاصلے پہ ہے یہ تھانہ. دھماکے کے فوراً بعد مراد سعید کو میسج بھیجتے ہیں کہ ہم آپ کو مارنے آئے تھے، آپ نہیں تھے، اس لیے ہم نے آپ کو یہ ثبوت دکھایا ہے. جہاں بھی چھپے ہوئے ہو نکل آؤ اور تیار رہو، اگلا نمبر تمہارا ہے. ویسے تو آپ کے پاس ہماری انٹیلیجنس بڑی مضبوط ہے، تمام پولیٹیکل رہنماؤں کی آڈیو ویڈیو آپ پہ پہنچ جاتی ہیں. ججوں کی جو بیویاں ہیں وہ اگر چھوٹی سی بات کر لیں موبائل پہ، فون پہ، آپ کے پاس آڈیو ویڈیو آ جاتی ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ بھی آ جاتی ہیں، آپ کے پاس سارے کا سارا ریکارڈ ہے. دہشت گردوں کے میسج آپ نہیں پکڑ سکتے، پتہ نہیں کیوں. ٹھیک ہے چلو میں مانتا ہوں واٹس ایپ پہ آپ کی کوریج نہیں ہوگی، آپ کی گرفت نہیں ہوگی، لیکن وہ تو خود رو رو کے چیخ چیخ کے بتا رہا ہے آپ کو مراد سعید. اس کو سیکیورٹی دینے کی بجائے، اس کے تحفظات دور کرنے کی بجائے، سوات کی عوام کو تحفظ دینے کی بجائے، الٹا 5 کیس کر دیے اس پہ اسی قبل کے حملے کے بعد. کیا وہ پاکستانی نہیں؟ ان کو جینے کا حق نہیں ہے؟ کس سے سوال پوچھے وہ جا کے؟ لہٰذا آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی دکھا کے، ہم عوام کو دلائل دے کے منوانا ہوگا کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ہر ہفتے جب آپ یہ اپنے فرائض انجام دینے لگ جاؤ گے نا، جب سیاست سے آپ کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا، خدا کی قسم ہم عوام خود ہر ٹی وی چینل پہ آ کے، سوشل میڈیا پہ آ کے خود گواہی دیں گے اب ہماری فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیسے مان لیں ہم؟ ایک پرائم منسٹر صاحب کا، اس کی سیکیورٹی لے لی ہے. کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ کوئی اور کر سکتا ہے؟ کوئی پولیٹیکل پارٹی آ کے یہ کر سکتی ہے؟ جرات ہے ان کی؟ سپریم کورٹ کے ججز کو جلسوں میں تصویریں چلا کے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، کوئی توہین عدالت نہیں. عمران خان نے ایک چھوٹی سی مجسٹریٹ کو قانونی کارروائی کا کہا، آج تک وہ پیشیاں بھگت رہا ہے. کہ ہمیں نہیں پتہ بغیر اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے کسی کی ضرورت ہے کوئی یہ اپنے کارنامے سر انجام دے، یا اتنا جرات کر سکے سپریم کورٹ پہ حملہ کرنے کی، اس کے خلاف جنگ کا محاذ کھولنے کی. عدلیہ کے اختیارات پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے یعنی عدلیہ کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ان کے اختیارات پہ قدغن لگائی جا رہی ہے، اختیارات محدود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیوں؟
کیا ہمیں نہیں پتہ کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے علاوہ نہیں کر سکتے؟ اتنا جگر گردہ نہیں ہوتا پولیٹیکل پارٹیز میں، ان کو اپنی سیاست بہت پیاری ہے، ہم جانتے ہیں۔ یہ توہین عدالت کے کبھی مرتکب نہیں ہو سکتے جب تک پیچھے ان کو کوئی بوٹ کی سپورٹ نہ ہو۔ لہٰذا اپنے، ہماری فوج ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، خدا کی قسم ہمارے دل خون کے آنسو روتا ہے جب آپ اپنی طاقت کے نشے میں بند کمرے میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں، عوام کو سولی پہ لٹکا دیتے ہیں۔ ادھر قبل میں حملہ کیا، 50 افراد مار دیے گئے، کوئی پوچھ تاچھ نہیں، کوئی انکوائری نہیں۔ پشاور پولیس لائن میں حملے ہوتے ہیں، 200 300 آدمی مر جاتا ہے، کوئی پتہ نہیں، کوئی انکوائری نہیں، آج تک پتہ نہیں چلا۔ کیمرے لگے ہوئے ہیں، بندے چہرے واضح ہیں، ہماری انٹیلیجنس پھر بھی ناکام ہے۔ تو کیا سمجھیں ہم پھر؟ پی ڈی ایم حکومت ہے، لوٹ مار الگ مچائی ہوئی ہے، 21 ارب روپے الیکشن کے لیے نہیں دے رہی عوام کا جو حق ہے۔ کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ اتنی کمزور ہو گئی ہے جو سیکیورٹی دینے کے لیے بھی ان کے پاس کوئی بندے نہیں بچے؟ پاکستان کی ہسٹری میں ایسا ہوا ہے کبھی؟ کیا ہم نہیں جانتے پردے کے پیچھے کیا فلمیں چلائی جا رہی ہیں؟ لہٰذا عوام کے ساتھ مخلص رہیے۔ عوام کو فوج کی اور فوج کو عوام کی ضرورت ہے۔ جب ان فوج اور عوام کے درمیان جب دوری بڑھی، جب عوام ظلم سے تنگ آ کے جب باہر نکلی، خدا کی قسم سب سے پہلے آپ کو سامنا کرنا پڑے گا اس چیز کا۔ اور مجھے افسوس ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت سے بچائے کہ پاکستان کی فوج اور عوام آمنے سامنے ہوں جب۔ خدا را اپنے آپ کو بہتر بنائیے، ہمارے ادارے کو ابھی بھی وقت ہے۔ ایک دو ایسے عنصر ہیں جو پورے کے پورے ادارے کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، اپنے سیاسی مفاد کو سائڈ پہ رکھ کے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ طاقت دے، فوج ہماری طاقتور ہوگی، ہمارا پاکستان طاقتور ہوگا۔ ہمارا فخر ہے، ہم بھی چاہتے ہیں ہماری فوج طاقتور بنے، لیکن طاقت دکھائیں جا کے سرحد پار، انڈیا کا دلی میں جا کے لال قلعے پہ جھنڈا لہرائیں، ہم بھی خوش ہوں گے ہماری فوج کی طاقت بڑھ گئی ہے۔ پردے کے پیچھے آپ مذاکرات سٹارٹ کر دیتے تو آزاد کشمیر پہ سودا کر دیتے ہیں، سرحد کے پار آپ کی لڑائی نہیں ہوتی، پاکستان میں بیٹھ کے عوام کو آپ ذلیل کرتے ہیں۔ خدا را ظلم کی کوئی انتہا ہوتی ہے، بس کر دیں آپ، اب تو عوام کے بارے میں سوچیں۔ کس طرح غریب مر رہا ہے، کوئی اندازہ ہے آپ کو؟ اے سی کے کمرے سے باہر نکل کے، باہر کا ذرا مارکیٹ کا جہاں پہ مزدور بیٹھتے ہیں، کسی ایک مزدور کا کوئی جا کے کمنٹ تو چیک کریں، 1 منٹ اس سے بات کر کے دیکھیں۔ خون کے آنسو رو رہی ہے پوری کی پوری لیبر کمیونٹی، اتنی مہنگائی کے باوجود پتہ نہیں کیسے وہ زندہ رہ رہے ہیں۔ وجہ صرف آپ ہے، آپ نے کبھی بھی کسی ڈیموکریٹک سسٹم کو ڈھنگ سے کام نہیں کرنے دیا۔ جس بھی ڈیموکریٹک لیڈر نے آ کے پاکستان کے لیے سٹینڈ لیا، آپ نے جا کے اسے باہر پھینک دیا۔ ظاہر ہے پھر یہی حالت ہوگی۔ آج پاکستان جس بدحال معاشی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کو، اتنا ہماری معیشت خراب ہو گئی ہے۔ پاکستان کے رینک دیکھیں آپ، ایشیا میں دوسرے نمبر پہ آ گیا ہے، سب سے زیادہ مہنگائی سری لنکا کے بعد، لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ اس کو ہوش ہی نہیں ہے، اپنی دشمنی میں، اپنی انا میں لگی ہوئی ہے، نہ کوئی عوام کی فکر، نہ کوئی اسٹیٹ کی فکر۔ اتنے بڑے عہدے پہ آپ جب بیٹھے ہیں، میری آرمی چیف سے اپیل ہے، 8 لاکھ فوج نہیں، صرف 22 کروڑ عوام کی سیکیورٹی آپ کے حوالے ہے۔ آپ پہ کچھ ذمہ داری بنتی ہیں، اپنے سے، اپنے چھوٹے سے جو افسر ہیں ان کے فائدے سے ہٹ کے اپنی اسٹیٹ کے بارے میں سوچیں، 22 کروڑ عوام کے فائدے کے بارے میں سوچیں۔ اور سب سے بڑی عبرت اگر حاصل کرنی ہے نا، اپنے اس آرمی چیف صاحب کا، جنرل قمر جاوید باجوہ کی اس حالت سے ابھی آپ عبرت حاصل کریں۔ آج کرسی ہے، کل نہیں ہوگی۔ وہ خدا بنا پھرتا تھا، آج کوئی صحافی اس کا فون نہیں اٹھاتا۔ ہر 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 آدمی نے کرسی سے نیچے اترنا ہے، جو بھی بیٹھا ہے اسٹیبلشمنٹ میں اپنی سروس کے بعد۔ کم از کم اتنا عزت بچی ہو آپ کی، کوئی پاکستانی آپ کو دیکھ کے فخر محسوس کر سکے، آپ سے 1 منٹ بات کر سکے، سیلفی لے سکے۔
اتنی عزت تو آپ بچا کے جاؤ نا، ہم فخر سے کہہ سکیں کہ یہ ہمارا آرمی چیف رہا ہے، یہ ہمارے آرمی کے آفیسرز رہے ہیں۔ خدا را آرمی ہماری ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، ہم آرمی کے بغض کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں، ایک تعمیری تنقید کر کے اپنے ادارے کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں ہم۔ یہ کرپٹ ٹولہ جو اس وقت مسلط ہے، ایسی لیڈرشپ سے عوام کو اور پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں آنا۔ 35 سال سے آپ بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ عوام پہ مسلط کر دیں یہ، تو کیسے عوام پھر اپنے ادارے کے ساتھ یعنی نفرت نہیں کرے گی؟ خدا را ہمارے ادارے کو بہتر بنائے، جو بھی اس میں کرپٹ عناصر ہیں ایک سٹرکچر بحال کر کے اس کی سرجری کریں، تاکہ ہم فخر سے اپنے ادارے پہ اپنی جان قربان کر سکیں جب بھی وقت آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔